ان کے شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے پولیس کرمی بھائی اور جو پرشاسن ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس لمبے چوڑے اور سفر میں ہمارے ساتھ میں رہے ہیں۔ تہہ دل سے ہم آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دو تین باتیں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ جلوس کہ جس کو صرف جلوس نہ سمجھا جائے بلکہ یہ قرآن کی پیروی میں اور اتباع میں قرآن کے حکم کے مطابق ہم یہ جلوس لے کر نکلے ہیں، اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہماری زندگی کا کوئی فعل، ہماری زندگی کا کوئی کام وہ بغیر حکم خدا اور حکم رسول کے علاوہ نہ ہو۔ کیا قرآن مجید نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم؟ اس آیت سے جہاں استدلال یہ ہوتا ہے کسی کے خلاف احتجاج نہ کرو، کسی کے خلاف آواز بلند نہ کرو، کسی کے خلاف آواز بلند نہ کرنا۔ مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ خبردار کسی کے خلاف آواز بلند نہ کرنا، لیکن یاد رکھو اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کو چاہیے اور مظلوم کے حمایتیوں کو چاہیے کہ وہ ڈٹ کر اس شخص کا بہشکار کریں، اس کے خلاف آواز بلند کریں کہ جو ظالم ہے، تاکہ دنیا میں ظالم کی پہچان الگ طریقے سے ہو، مظلوم کو الگ طریقے سے پہچانا جائے۔ ہم قرآن مجید کے علاوہ تو چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ حکم دے کر گئے تو یاد رکھو تم دو چیزوں کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ایک قرآن مجید ہے، ایک میں اور میری آل ہے، لہذا اس کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنے دینا۔ آؤ دیکھو ہم یہ غم کیوں کرتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ کیا قرآن مجید نے ہم کو حکم نہیں دیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہ ہنسو کم رو زیادہ؟ پوری کائنات میں بس ہم ہی تو لوگ ہیں جو اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، کون ہے کہ جس کو روتا ہو؟ اس لیے کہ ہم نے 2 مہینہ 8 دن کم سے کم امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص کیے ہیں تاکہ ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کر سکیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم زیادہ رونا ہنسنا کم، اس لیے کہ یہی انسانیت ہے۔ انسان ہونے کا ثبوت دینا ہے تو ہمیں رو کر دینا ہوگا۔ وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اپنی انسانیت کا زندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، میں زندہ ہوں۔ اگر چند لمحوں کے لیے وہ بچہ نہ روئے تو سارے بچے کے گھر والے روتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ ہنستا ہے، جیسے ہی بچہ روتا ہے تو سب مسکرانے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب زندگی کا ثبوت ہے۔ آپ دیکھیے قرآن سے کے خلاف تو ہماری بات نہیں، 2-4 ایگزامپلس ہم قرآن مجید سے آپ کو جو وقت تو محدود ہے صرف اشارتاً اور کنایتاً آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں۔ جب جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر ظلم ہوا کیا انہوں نے اپنے بیٹے کے ظلم کو بیان نہیں کیا لوگوں کے لیے؟ کیا وہ نہیں روتے تھے؟ کوئی جا کر قرآن سے کہے تم نے آدم کا تذکرہ کیوں کیا؟ وہ اپنے مظلوم بیٹے پر گریہ کر رہے ہیں۔ کیا جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام پر ظلم ہوا؟ قرآن مجید نے پورا سورہ اس لیے نازل کر دیا جناب یوسف کی شان میں ان کے اوپر ظلم ہوا تھا اور اللہ بھی ان کے ساتھ تھا، مومنین بھی ان کے ساتھ تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام اتنا گریہ فرماتے تھے نہ ہو، ان کی دونوں آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، لیکن قرآن نے کہا انہو بصیر، وہ ہمارے صابر و شاکر بندے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے مظلوم پر رونا، اس کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنا، یہ صبر کی بھی علامت ہے، شکر کی بھی علامت ہے۔ آپ مناظر دیکھتے چلے جائیے، منزل دیکھتے چلے جائیے، میں ایک شاہد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ دیکھیے حضور سرور کائنات سارے ستہ کی روایت ہے، حضور سرور کائنات کیا اپنے چچا کے غم میں نہیں ہوئے ہیں؟ حضور خود بھی ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب سب جناب امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی اور جنگ احد کے بعد آپ گھر پر آ گئے، آپ نے دیکھا کہ سب کے گھروں پر رونے والے موجود ہیں، لیکن جناب امیر حمزہ کے یہاں صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا اور افسوس ظاہر کیا اپنے صحابہ کرام کے درمیان فَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بُوَاكِيَ لَهُ، لیکن ہمارے چچا حمزہ پر تو کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سارے صحابہ کرام اپنے گھر گئے، اپنی عورتوں
لوگوں کو بھیجا جاؤ نبی کے چچا پر گریا کرو. اور پھر تاریخ کے جملے یہ ہے اس کے بعد سے یہ مدینے کا رواج بن گیا تھا جب بھی کسی کے گھر میں کوئی مرتا تھا تو شہید جناب حمزہ کے اوپر پہلے گریا ہوتا تھا پھر بعد میں اس شہید پر یا اس مرنے والے پر گریا ہوتا تھا. یہ دیکھیے تو صحابہ کی سیرت ہے رونا, رسالت مآب کی سیرت ہے رونا. آپ دیکھیے قدم اور آگے بڑھائیے جناب عائشہ کو دیکھ لیجیے. جناب عائشہ کے بھائی جناب محمد ابن ابی بکر کو جب ظالم و جابر نے قتل کر دیا جناب عائشہ تعمر روتی رہی اور اپنے شہید بھائی کا غم مناتی رہی. کوئی جناب عائشہ سے جا کر کہے تمہارا بھائی تو شہید ہے, اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے, ظالم نے قتل کر دیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ لیکن ان کی آواز ہے کہ خبردار خبردار, یاد رکھو مظلوم کے اوپر رونا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, ہمارے نبی کی سنت و سیرت ہے, صحابہ کی سیرت ہے, امہات المومنین کی سیرت ہے. اچھا کوئی دلہن کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے متعلق یہ غم ہے اس آدمی کی حیثیت کیوں اتنی بڑی ہے. اب میں آپ کو بتلاؤں اس سامنے کی بات ایک مثال دیتے ایگزامپل, میں ہوں یا ماما میرے سر پہ ہے یا کبا میں نے اوڑھی ہوئی ہے پہلی ہوئی ہے, یہ ہمارے سارے لوگ میرا احترام کرتے ہیں, میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں, دور سے دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, مجھے سلام کی نوبت بھی نہیں آنے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نسبت میرے اندر پائی جاتی ہے جو جس نسبت کا احترام ہو رہا ہے وہ نسبت کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مبلغ دین تھے اور میں مولانا ہوں, میں بھی مبلغ دین ہوں. میں نے حضور کی سیرت کو اپناتے ہوئے جیسے حضور نے امامہ پہنا تھا ان کی سیرت میں امامہ سر پہ رکھ لیا, میں نے وہ قبا جوش پر ڈال لی, وہ پہنی جیسے رسالت مآب پہنا کرتے تھے. تو یہ سب لوگ بیچارے اتنا احترام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میں نے امامہ سر پر رکھ لیا جیسا رسول کا امامہ تھا, میں نے قبا پہن لی جیسا رسول کا لباس تھا, اس لیے احترام کرتے ہیں. اب سوچیے کیا اس حسین کا احترام نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے سر پہ رسول کا امامہ تھا, جو ذہنی زبان رسالت چوس کر پلا بڑا ہو, احترام نہیں ہونا چاہیے تھا, احترام ہونا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے کوئی عام آدمی مارا جاتا اس کے لیے اتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک آدمی پر بھی ظلم ہو جائے اور انصاف پسند آدمی فوراً یہ شکوہ کرتا ہے, یہ گلا کرتا ہے خبردار ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا, بھلے ہی ایک عام آدمی تھا لیکن جو کائنات کا سب سے عظیم ہو, جس کو نبی نے اپنے دوست پر بٹھایا ہو, سارے صحابہ کرام کے درمیان ان بچوں کے لیے سواری بنے ہو. معاف کیجیے بات میں عرض کروں اور اس کے بعد ایک اور بات تو انشاءاللہ تمام ہو جائے گی ہماری بات. جانتے ہیں آپ سواری کیسے بنا جاتا ہے؟ حضور سرور کائنات کے پاس سارے صحابہ کرام موجود ہیں. نانا نواسے کے لیے حسین علیہ السلام کے لیے سواری بنی, تاریخ کے جملے ہیں. حضور نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے, دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے, جیسے آپ گھر میں اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کھلاتے ہیں, حضور مسجد میں چکر لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. عام آدمی تو کوئی ہے نہیں, یہ وہ ہے کہ جو طٰہٰ بھی ہے, مزمل بھی ہے, مدثر بھی ہے, یاسین بھی ہے. یہ بہت عظیم شخصیت ہے, سید المرسلین ہے, سارے انبیاء کرام پر ان کو فوقیت حاصل ہے, فضیلت حاصل ہے. جو ان کا مقام ہے وہ کسی کا کسی کو حاصل نہیں ہے. ایک صحابی نے بھی بڑھ کے نہیں کہا اللہ کے نبی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں جو نبی کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں, جو نبی کر رہے ہیں ان کی عقل ہم سے بہتر ہے, ان کا دماغ ہم سے بہتر ہے. جو نبی کریں گے وہ اچھائی کریں گے, اس لیے کہ نبی جو کرتا ہے وہی الہی کے ذریعے سے کرتا ہے. نبی جو سوچتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو نبی نہیں ہوتا ہے, نبی بچپنے سے نبی ہوتا ہے. ایسا بات پڑھے محمد تو احترام میرا کیوں
کرتے ہیں اس لیے کہ ہلکی سی نسبت ہے، اور نسبتوں کا احترام کرنے والے جانتے ہیں کہ کیسے احترام کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے ولی اللہ قطب الأقطاب کون ہے؟ خواجہ اجمیری۔ کتنے عظیم بات کہہ گئے ہیں، آپ اس کو شیر سمجھ رہے ہیں، نہیں ان کو معرفت تھی، ان کا دماغ جو ہے نا وہ چرچا کے چاروں پر تھا۔ جب انہوں نے یہ اشعار کہے، کون سے اشعار سنیے، آپ نے دیکھا خواجہ اجمیری نے کیا فرمایا، شاہ است حسین، حسین شاہ ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں دنیا کا ہندوستان کا جیسے شاہ ہے، کسی ملک کا شاہ ہے، یہ وہ شاہ کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے۔ اب تیسرے مصرے میں ظاہر ہوگا کہ حسین کس کے بادشاہ ہے، کہاں کے بادشاہ ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کسی ایک کمیونٹی کے مالک ہے، کسی ایک علاقے کے مالک ہے۔ یہ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ خبردار یاد رکھو، یہ کسی ایک شہر کے مالک نہیں ہے، یہ دین کے بادشاہ ہے، اور صرف بادشاہ نہیں، اس لیے کہ بادشاہ الگ ہوتا ہے، ملک الگ ہوتا ہے، حسین خود دین ہے۔ اب جس کا تعلق بھی حسین سے ہوگا وہ دیدار ہوگا، جس کا تعلق حسین کے قاتل سے ہوگا وہ بے دین ہوگا۔ خواجہ اجمیری نے اس کے علاوہ کوئی بات کرائی گئی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ خبردار یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ، دین کیوں کہہ رہے ہیں حسین کو؟ اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین نے دین کو پناہ دی ہے، حسین نے دین کو پناہ دی ہے۔ اور کیا کارنامہ کیا ہے آپ اپنے شعر کے ذریعے بتائیے، سردار ندار دست در دست نذیر، حسین وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن صرف ہاتھ کی بات تھی، یزید کو ہاتھ نہیں دیا۔ سامنے والی بات کرو، آپ کے بٹن میں کہیں پر بھی اذیت ہو، کہیں پر بھی چوٹ لگے، آپ کے مثال کے طور پر سینے پر چوٹ لگ گئی ہے، آپ کا ہاتھ آگے بڑھے گا اس کی حفاظت کے لیے۔ آپ کے پاؤں پر چوٹ لگے آپ کا ہاتھ آگے بڑھے گا، آپ کے ماتھے پر چوٹ لگی ہے تو آپ کا ہاتھ آگے بڑھے گا۔ پوری دنیا کا قانون یہی ہے کہ اگر سر پر اذیت آتی ہے تو ہاتھ بڑھا کے روکا جاتا ہے، لیکن حسین علیہ السلام عجیب انداز میں، نرالے انداز میں جب ہاتھ پر بات آئی اپنا سر دے دیا، اپنا ہاتھ نہ دیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھر لٹا کر یہ کائنات پر اجاگر کر دیا، خبردار اگر آئندہ بھی کسی طریقے کا کوئی ملعون ظالم اور جابر کسی بھی کمیونٹی سے اٹھے گا تو یاد رکھنا حسین اس کا بہشکار کریں گے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے، اور یاد رکھو قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا، اس لیے کہ ضمانت حسین کی ہے، ضمانت اس نانا کے نواسے کی ہے جو عظیم ہے۔ یہ حسین کے فضائل نہیں کرنے جا رہے ہیں، یہ رسالت اللہ کے فضائل تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ اب آپ یہ سوچیے جس کا نواسا اتنا عظیم ہو وہ نانا کتنا عظیم ہوگا، ہاتھ بلند کر کے